ناظرین آداب، پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عرفان۔ ناظرین، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی دشواری ہو اور آپ اس کا حل قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے منقول دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہوں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی سید واحد علی صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہمارے نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان نمبروں پر کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں، سوال کو مختصر اور واضح رکھیں۔ چلیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیے مفتی سید واحد علی صاحب، تمہیدی کلمات کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا کرنے کی کھلے طور پر اور مکمل طور پر اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز، عبادت کا لب لباب اور عبادت کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عبادت انجام دیں تو اس عبادت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے پورے آداب اور مستحبات کا خیال کرتے ہوئے صدق دل سے، اخلاص اور للہیت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور بطور خاص ان کلمات کو ادا کریں جو کلمات قرآنی کلمات ہوں اور جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہوں، کیونکہ ان قرآنی اور حدیث پاک میں وارد دعاؤں کی جو برکت ہے اور اس کی جو تاثیر ہے، وہ تاثیر اور وہ برکت ہم اپنے الفاظ میں نہیں لا سکتے۔ لہٰذا کوئی آدمی اپنے دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے تو اس کے دعاؤں کی قبولیت کے چانسز کو بڑھانے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ قرآنی دعاؤں کا ورد رکھے اور حدیث پاک میں منقول اور سلف صالحین سے جو مروی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ورد کرتا رہے، اور بطور خاص دعاؤں کے ان اوقات کو تلاش کرے جن اوقات میں مقبولیت احادیث شریفہ میں بتائی گئی ہے۔ بالکل، چلیے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ دلی سے سلمہ بول رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے ظہر کا اذان ہوا، ظہر کا وقت شروع ہو گیا جی، اور ظہر کا وقت اثر، کوئی کہتے ہیں کہ اثر اذان جب تک نہ ہو تب جی تک رہتا ہے، تو یہ مولانا صاحب سے معلوم کرنا ہے کہ کب تک رہتا ہے ظہر کا وقت، کب تک رہتا ہے؟ ہاں ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال سے لے کر زوال کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو مثل نہ ہو جائے۔ یعنی کوئی چیز اگر 1 فٹ کی ہے، مسطح زمین پر اگر وہ چیز موجود ہوں، اور 1 فٹ کی بالکل کھڑی ہوئی چیز ہے تو اس کا سایہ 2 فٹ تک جب تک نہیں ہو جائے گا تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یعنی ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہوتے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور فوراً بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کی تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، کیلنڈرز میں اور دیگر مقامات پر نمازوں کے اوقات لکھے جاتے ہیں، اور وہ اوقات عموماً جو نمازوں کے قواعد علماء کرام نے بیان کیے ہیں، انہی قواعد کے مطابق علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابوں سے ماخوذ اور مستفاد ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو اوقات کیلنڈرز میں اور اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں ان کو فالو کر لینا بھی موجودہ دور کے حساب سے کافی ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ان کی سے بات کر رہے ہیں میشا. سوال کیجیے. جی ہمارے دو سوال ہیں. میرے ابو ہیں ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے, وہ دعا بتا دیجیے ان کا بی پی نارمل نہ رہے. اور دوسرا سوال یہ ہے, ہمارے ماموں 3-4 سال سے بہت پریشان ہیں. جو کام کرتے ہیں نا اس میں نقصان ہوتا ہے. انہیں ماں خرید لیتے تو بکتا نہیں ہے, اور نہیں, اور جیسے کہ نمازی بھی پڑھتے سب کچھ کرتے, لیکن انہیں پریشانی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ کال. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں بی پی کا جو مسئلہ بتایا گیا اس کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں. کل شیء عنده بمقدار, کل شیء عنده بمقدار. اس طرح دن بھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں, جب بھی یاد آ جائے اس آیت کریمہ کو پڑھتی رہیں, اور شروع اور آخر میں جب بھی پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور جب روک دینا چاہیں وظیفے کو, ختم کرنا چاہیں تو پھر ختم پر بھی اسی طرح 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اور جو روزگار میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے اس سلسلے میں آپ کے ماموں صاحب کو بتائیں کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بھاگلپور سے محمد ابوالکلام بول رہے ہیں سر. بھاگلپور سے. جی سوال کیجیے. سوال یہ ہے سر, ہم کو جو ہے نا بدن میں وہ گانٹ ٹائپ کا ہو گیا ہے. تو یہ قریب 10 سال پہلے صرف ہاتھ میں تھا, دونوں ہاتھ میں. اس ہاتھ میں جس جگہ تھا اس ہاتھ میں بھی اسی جگہ تھا, 2-3 جگہ. دھیرے دھیرے کیا ہے وہ بہت بڑھتے چلا گیا. کئی ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر بولا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو پھر یہ کب سے ہے؟ جی کب سے ہے بیماری؟ قریب 10 سال سے ہے. 10 سال سے. ابھی کیا ہے کہ پورا جانگ میں, پورے ہاتھ میں, پیٹھ پہ بہت جگہ ہو گیا, مطلب قریب 50-60 اس طرح. تو مولانا صاحب ذرا دیکھیں کچھ ایسا نسخہ بتائیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں آپ ماہرین سے رجوع ہوں, ڈاکٹر سے یا اطباء سے, اور آپ ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے ربط پیدا کریں. کوئی نہ کوئی اس کا ذریعہ علاج ضرور آپ کے لیے فراہم ہوگا. ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ اختیار کریں, سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں, اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور پڑھ کر دم کریں. جہاں جہاں وہ تکلیف آپ کو ہے اور وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہاتھ پر اور جسم کے دیگر مقامات پر, ہاتھ پر دم کر کے ان تمام مقامات پر آپ اپنے ہاتھ پھیر لیں, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو یاد آ جائے یا شافی الامراض پڑھتے رہیں. یا شافی الامراض, یا شافی الامراض, اس طرح زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جودھپور سے محمد علی. جودھپور سے محمد علی صاحب. جی سوال کیجیے. ایسا سوال یہ ہے کہ ایک تو بڑی رقم دے رکھی میں نے, وہ واپس نہیں دے رہا ہے. آج کل کرتے ہیں روز, 2 سال ہو گئے ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کہ تسبیح ایک ہاتھ سے پڑھی جائے یا دونوں ہاتھ کے انگلیوں پہ؟ تسبیح اللہ کے ذکر میں. ٹھیک ہے, شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. قرض کی رقم جو صاحب نہیں دے رہے ہیں اس سلسلے میں آپ سورہ طارق کی یہ آیت کریمہ پڑھیں. انہو علی رجعہ لقادر, انہو علی رجعہ لقادر. اس طرح آپ
21 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. اور آپ رقم کسی کو بطور قرض دے رہے ہوں اور اس بات کا خدشہ اور اندیشہ ہے آپ کو کہ وہ شخص واپس نہیں کرے گا، تو شریعت میں رہن کی صورت رکھی گئی ہے کہ جس کو قرض دے رہے ہیں اس کی کوئی چیز ہم رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھیں. جب قرض کی رقم لوٹائی جائے تو رہن کی جو چیز ہے وہ واپس کر دی جائے. لیکن اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز رہن کے طور پر رکھی جا رہی ہے، چاہے وہ گھر ہو یا زیور ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس کو دونوں میں سے کوئی بھی استعمال نہیں کرے گا. نہ قرض دینے والا استعمال کرے گا، نہ قرض لینے والا استعمال کرے گا. اس کو جو شخص قرض دے رہا ہے اس کے قبضے میں، اس کی کسٹڈی میں اس کو رکھا جائے گا ضمانت کے طور پر. تو اس طرح اگر آپ معاملہ کر لیتے تو آپ کے لیے بہتر رہتا. آئندہ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہوں اور واپسی میں خدشہ ہے تو پھر آپ اس طرح کا رہن کا معاملہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور دوسرا سوال تسبیح کے متعلق سوال سمجھ میں واضح طور پر نہیں آیا. تسبیح کے تعلق سے ان کا سوال یہ تھا کہ تسبیح ایک ہاتھ سے پڑھی جائے یا دونوں ہاتھ سے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ تسبیح ویسے دونوں ہاتھوں سے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی سیدھے ہاتھ سے بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، بائیں ہاتھ سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سیدھے ہاتھ سے پڑھنا بہتر ہے. ویسا پڑھنا تو ہمارا زبان سے ہوتا ہے، زبان سے ہم حروف کو، کلمات کو ادا کرتے ہیں، اور ہاتھ سے ہم تسبیح کے دانے ہٹاتے ہیں. تو سیدھے ہاتھ سے تسبیح کے دانے ہٹانا بہتر اور مناسب ہے، کیونکہ حدیث پاک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو اختیار کرنا پسند فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے جانب سے کوئی کام کرنا پسند ہوتا، اور اس حدیث پاک کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم تسبیح کے دانے جب ہٹا رہے ہوں تو سیدھی جانب سے، سیدھے ہاتھ سے ہٹائیں، یہ بہتر اور مناسب ہے. گو کہ بائیں ہاتھ سے بھی ہٹانا ناجائز نہیں ہے، اسلام میں منع نہیں ہے، لیکن جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ سیدھے ہاتھ کو اختیار کرنے کا ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ترنم بول رہی ہوں دہلی سے. جی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے گھر میں 2016 سے بہت پریشانی ہے. لڑکا نے بہت پریشان کر دیا ہے، نشہ وغیرہ کرتا رہتا ہمیشہ. 4 مہینہ میں نے اس کو نشہ مکتی میں بھی ڈالا، پھر بھی اس کا نشہ نہیں چھوٹا. لڑکوں سب کے ساتھ گانجا وغیرہ سب پیتا ہی رہتا ہے. لڑکے کی عمر کیا ہے؟ 17 سال، 17.5 سال کا ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. انہوں نے بولا تھا کہ ہم کچھ نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، سب کچھ کروں گا، اور پھر بھی ہم نے اس کے وشواس سے لیا. میں گئی تھی تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے روتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. بولا ممی لے چلو، اب ہم ہماری زندگی کو کیوں برباد کر رہی ہو، ہم پڑھائی کریں گے، 10ویں کر لیا، 11ویں کروں گا، 12ویں کر لوں گا. اور پھر آنے کے بعد 2, 4, 5 مہینہ ٹھیک تھا، اور پھر اسی کے ساتھ بہکنے لگا. میں تو نماز میری کوتاہی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، جیسے MC کی وجہ سے، کچھ وجہ سے. تو ہم یہ ایک دعا ہے کتاب میں، رب او جہنی انا اسکور نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان عمل صالحا ترجاہ واصلح فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا پڑھتی ہوں ہر نماز فجر کے 3 بار. میں کتاب میں ایک میں دیکھی تھی، قرآن کی آیت ہے اس کتاب میں، چھوٹی ہے. جی ترنم، آپ کا سوال واضح ہو چکا ہے، آپ کا جواب دیا جائے گا. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جو دعا آپ نے بھی بتائی ہے آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کو جس طرح آپ پڑھ رہی ہیں اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیے، اور تعدد میں 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنے مرتبہ پڑھیں گے بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو بتائیے کہ وہ یا ہادی یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتا رہے. جب بھی وہ جہاں بھی جا رہا ہے، کسی مقام پر جا رہا ہے، تو چلتے چلتے یا ہادی یا سلام، یا ہادی یا سلام پڑھے.
کوئی کام کر رہا ہے تو اس کام کو کرتے وقت بھی یا ہادی یا سلام یا ہادی یا سلام پڑھے. اس طرح پڑھے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، اور جو بری عادت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس عادت سے بچائے. اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو آپ نصیحت بھی کرتی رہیں اور اس کو اچھا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کریں. ویسے بچہ بڑا ہو چکا ہے، اب اس کو خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے اور جو وظیفہ بتایا گیا ہے اور اس کا ورد رکھے. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کیا نام ہوا؟ السلام علیکم. میرا نام عبد الرشید. جی ٹی وی کی آواز بند کرتے ہیں اور سوال کریں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے سر، اس کے بعد سوال کریں. جی میرے ایک پریشانی پتا نہیں کیا کرنا. سوال کیجیے. میرا یہ سوال ہے سر، میرے سر پریشانی ہے اور دن رہتے ہیں پریشانی. آپ کا سوال غیر واضح ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، دوبارہ آپ کال کیجیے اور ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے گا. چلیے اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. میں باہر سے بات کر رہا ہوں صاحب. حضرت میں میرے بیوی کے پاس ہے وہ دوسرے آدمی جادو بنا کو ہے، جادو بنا کو ہے. وہ اس کے واسطے 3 سال سے جان میں اچھا رہتا نہیں ہے. وہ اس کے واسطے ذرا وہ جادو توڑنے کے واسطے ذرا بولتے کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اہلیہ پر جادو ٹونا ہو گیا ہے؟ ہاں دوسرے آدمی بنا کو ہے، دوسرے لوگ بنا کو ہے جادو میرے بیوی پر. ٹھیک. اب اہلیہ کہاں پر ہے؟ آپ کے گھر میں ہے یا کہیں اور ہے؟ اہلیہ گھر پر ہیں؟ نہیں گھر پہ نہیں، میں باہر پہ ہے. نہیں آپ کی اہلیہ گھر پہ رہتی ہیں، ساتھ میں رہتی ہیں آپ کے؟ ہاں گھر پہ نہیں. ٹھیک. جی مفتی صاحب. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کا اہتمام کریں اور سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح شام ایک مرتبہ پڑھتے رہیں، اور آپ کی اہلیہ کو بھی اسی طرح صبح و شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھنے کے لیے بتائیں. اور جب بھی آپ کو فرصت ہو، جب آپ پڑھ سکتے ہوں تو 1 مرتبہ سورہ بقرہ مکمل پڑھیں. دن بھر میں 1 مرتبہ یا 2 دن میں 1 مرتبہ، 4 دن میں یا 1 ہفتے میں 1 مرتبہ، جیسا بھی آپ کو سہولت ہو سورہ بقرہ مکمل 1 مرتبہ پڑھیں. آپ بھی پڑھیں اور آپ کی اہلیہ کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے بتائیں. اس کے علاوہ آیت کریمہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس آیت کریمہ کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کر پھر آخر میں دعا کر لیں، اور اپنی اہلیہ کو بھی اسی طرح 21 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بتائیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کوئی چھوٹی دعا بتا دیتے حضرت. وعلیکم السلام. جی کوئی چھوٹی دعا بتا دیتے آپ. میری دعا. غالباً آپ پہلے والے ہی کالر ہیں. کون سی دعا بتائی گئی ہے، آپ یہ سوال کر رہے ہیں؟ میں موانا سے بول رہا ہوں، ضلع میرٹھ. ہاں جی ضلع میرٹھ سے. سوال کیجئے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال کیجئے. چھوٹی دعا ہو، کوئی چھوٹی دعا. کسی نے ایسا لگتا ہے ان کو کسی نے کچھ کرا دے ہو، مفتی صاحب سے معلوم کرنا تھا.
किस जी बताइए, आप सवाल पूरा कीजिए। क्या लगता है आपको किसके ऊपर जादू हुआ है? आप टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल कीजिए। जी मुश्ताक नाम है, मुश्ताक सलमानी बावर्ची, ठीक है ना। उन्हें काम बिल्कुल खत्म हो चुका। ठीक है, चलिए, नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने सवाल को वाज़ेह रखें, मुख्तसर रखें। मुफ्ती साहब, इनका सवाल ये था कि इनको ऐसा लगता है कि इनके कारोबार में किसी ने जादू टोना कर दिया है और खैर व बरकत नहीं है कारोबार में। इसके लिए वो अल्लाह तबारक व तआला के इन अस्माए हुस्ना का विर्द रखें, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम। इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, उठते बैठते चलते फिरते जिस कदर ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी का एहतमाम भी हो और कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। क्या नाम हुआ? रशीद। जी, सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि मैं रोज परेशान रहता हूँ, परेशान की लिए तो मुझे बता, मैं कौन सा करूँगा? थोड़ा आवाज़ बुलंद करके सवाल कीजिए। सर मैं हर रोज परेशान रहते हैं, परेशान के लिए तो मुझे सर बताओ। आप किस तरीके की परेशानी है आपकी? हाँ सर। परेशानी क्या है आपको? सर परेशानी पता नहीं क्या हुआ सर। चलिए ठीक है मुफ्ती साहब, ये परेशान रहते हैं ज़हनी तौर पर, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ सही नहीं है। जी, इस सिलसिले में आप ये हदीस पाक में वारिद इस दुआ को रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। इस तरह आप रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम कर्नाटक से बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम ताहिरा है जी। हमारी बेटी की शादी हुई है, तो 20 दिन हो गए हैं। उनके घर में चोरी हो गई है और निकाह ताशुम्बा हुआ है। चोरी क्या चीज चोरी हुई है? चोरी गोल्ड, पूरा गोल्ड चोरी हो गया। 5 लाख खरीद गोल्ड। और कोई मसला? और कोई मसला, उनके अभी 20 दिन में ताशुम्बा निकाह हुआ है, इसका वजीफा जानना है। क्या हुआ है? निकाह ताशुम्बा वेडनेसडे निकाह हुआ है बेटी का जी, और जानना है इसके बारे में। ठीक जी मुफ्ती साहब, इसके बारे में क्या जानना है? मतलब इस दिन निकाह हुआ है तो ये निकाह में कोई हर्ज तो नहीं है इस दिन के निकाह करने में? जी, चहारशंबे के दिन निकाह करने में कोई हरज की बात नहीं है। बहुत सारे लोग चहारशंबे के दिन कोई काम करना नहीं चाहते और मुख्तलिफ़ किस्म के तवहुमात चहारशंबे के दिन से मुताल्लिक़ लोगों के जहन व ख़याल में होते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चहारशंबे का दिन भी अच्छा है, बरकत वाला है। अल्लाह ताला ने चहारशंबे के दिन को नूर पैदा फरमाया, नूर की तख्लीक़ चहारशंबे के दिन हुई और इस हैसियत से चहारशंबे का ये दिन बड़ी बरकत वाला है, मुबारक है। अगर कोई शख्स चहारशंबे के दिन कोई काम करना नहीं चाहता, निकाह करना नहीं चाहता, तो उसका अपना इख्तियार है। लेकिन अगर कोई शख्स करता है तो वो ये ना समझे कि चहारशंबे के दिन हो गया इस वजह से इसमें कोई गड़बड़ हो गई, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब रहा चोरी का मसला, तो चोरी के सिलसिले में
ضروری کارروائی بھی آپ کریں جو کرنی چاہیے، اس کے علاوہ انہو علی رجعہ لقادر پڑھتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس کا سونا ہے، جو اس کے مالک ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، گھر کے دیگر افراد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جب بھی وظیفہ شروع کر رہے ہوں تو شروع میں اور پھر ختم پر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ میں کاروبار کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ جی سر، میرا سوال قضاء عمری کے تعلق سے ہے۔ جی پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، نمازوں کا اہتمام نہیں تھا اور نماز کی فرضیت کا بھی ہمیں صحیح علم نہیں تھا۔ اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات کو ہم اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر خوش تھے، ہم اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سمجھ رہے تھے۔ پھر ہم 30 سال پہلے سعودی عرب چلے گئے، وہاں علماء کرام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ پھر ہم دعوت و تبلیغ سے جڑ گئے، الحمدللہ اس وقت سے ہم 5 وقت نمازی ہیں۔ اب مجھے یہ فکر ہوتی رہتی ہے کہ مجھ پر جو نماز عمر بلوغت سے شروع ہوئی تھی، جو ہم نے نہیں پڑھی، ان کی ادائیگی کے بارے میں مجھے جاننا تھا۔ جی، ادائیگی کس طریقے سے کی جائے؟ ہاں، اس کی ادائیگی کیسے ہو جائے؟ جب سے ہماری عمر بلوغت، بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی ہم نے، جب سے ہماری عمر، جب سے ہم بالغ ہو گئے تو ہم تو نماز تو فرض ہو گئی، بہت ساری ہم نے نمازیں، ابھی اس کی قضاء عمری کیسے ادا کی جائے، اس کے بارے میں مجھے جاننا تھا۔ قضاء عمری کیسے ادا کی جائے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ اسلام کے جو صحیح عقائد ہیں اور صحیح اعمال ہیں وہ آپ اختیار کریں، اور غیر ضروری کاموں سے اور غلط چیزوں سے، غلط عقائد سے مکمل طور پر احتیاط کریں۔ اب رہا قضاء عمری کا مسئلہ، تو قضاء عمری کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں پتہ نہیں ہے، تو ایسے وقت آپ اندازہ کیجئے کہ آپ بالغ ہونے کے بعد سے یہ نمازوں کو چھوڑنے کا سلسلہ کتنے سال رہا، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ اور جو بھی آپ اندازہ کر رہے ہیں، مان لیجئے کہ یہ سلسلہ 2 سال تک چلا، تو 2 سال سے کچھ زیادہ، 2 سال 2 مہینے، 2 سال 4 مہینے، کچھ زیادہ آپ اس اندازے کو بڑھا لیں۔ جو بھی آپ کا اندازہ ہے اس سے کچھ زیادہ ہی آپ نوٹ کر لیں، نوٹ کر کے پھر قضاء عمری ادا کرنا آپ شروع کریں۔ قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کے موقع پر جب بھی کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھ لیں۔ جیسے کہ آپ فجر پڑھ رہے ہیں، فجر سے پہلے جیسے 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت قضا پڑھ لیں۔ پھر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت ظہر کی قضا پڑھ لیں۔ اس طرح ہر نماز کے موقع پر ایسے ہی کریں۔ اب رہا نیت کیا کرنی چاہیے آپ کو، تو نیت آپ کو یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، میں 2 رکعت فرض پڑھتا ہوں فجر کی قضا، وہ فرض نماز جو فجر سب سے پہلے مجھ سے چھوٹی ہے، مجھ سے چھوٹی ہوئی سب سے پہلی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں، یہ نیت کریں گے آپ۔ اس کے بعد اگلے دن یا اس کے بعد اسی وقت اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ، اس کے بعد جو فجر کی نماز میری قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو فجر کی نماز قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں۔ اس طرح ہر نماز کے موقع پر آپ پہلے یہ نیت کریں کہ سب سے پہلی میری جو نماز قضا ہوئی ہے وہ پڑھتا ہوں۔ جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اس طرح آپ نیت کرتے جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہوئے آپ نمازوں کو قضا، جو نمازیں آپ کے ذمے واجب ہیں، اس کو ادا کرتے رہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ سب سے آخر میں جو میری نماز چھوٹی ہے اس کو ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ بولیں گے اس سے پہلے جو میری نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھتا ہوں، اس سے پہلے جو نماز چھوٹی ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ یہ 2 طریقے ہیں، سب سے پہلے، سب سے آخر میں، اس سے پہلے، اس کے بعد۔ یہ 2 طریقے علماء کرام نے بتائے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ قضا نمازوں کی نیت کریں، نیت کر کے قضا نماز پڑھتے رہیں۔ اس اندازے کے مطابق جو اندازہ آپ نے کر رکھا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ اگر جو اندازہ آپ بتا رہے ہیں، طے کر چکے ہیں، اتنا ہی ہے تو ظاہر ہے آپ کو وہ ثواب مل جائے گا۔ جو آپ کی قضا نمازیں چھوٹی تھی وہ آپ کے ذمے سے ادا ہو جائیں گی،
اور اس سے جو زیادہ 2 مہینے 4 مہینے جو آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے. اور اگر آپ کے اندازے سے تھوڑا سا زیادہ نمازیں چھوٹی تھی تو وہ زیادہ نمازیں بھی آپ کی قضا نمازیں بن جائیں گی. اس طرح آپ پڑھ لیں. اور 5 نمازوں کے موقع پر ہر نماز کے وقت ایک نماز قضا پڑھنا ایک آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی کریں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے وقت 2 3 نمازیں آپ قضا کر لیں یا 10 نمازیں آپ قضا کر لیں، جیسا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فجر کے وقت فجر کی قضا ہو، ظہر کے وقت ظہر کی قضا ہو. کسی بھی وقت کوئی بھی نماز کو آپ قضا پڑھ سکتے ہیں. صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ عین سورج نکلنے کا وقت نہ ہو، عین سورج کے سر پہ ہونے کا وقت نہ ہو، اور عین سورج غروب ہونے کا وقت نہ ہو، جس کو طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کہا جاتا ہے. ان 3 اوقات سے پرہیز کر کے آپ کسی بھی وقت قضا نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، قضاء عمری میں سنت، نفل، وتر وغیرہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ قضاء عمری میں سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے، البتہ واجب الوتر کی قضا ہے. 5 نمازوں کے علاوہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کی 3 رکعت واجب کی بھی قضا کریں گے. ٹھیک ہے. بریک کے بعد پروگرام دعا اور دوا میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. ناظرین، کال کرنے سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں. چلیے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. ہمارا 1 سال میں بہت قرضہ ہوئے، کئی کی وجہ سے ہوئے، کئی کی نہیں، یہ پوچھنے کے لیے. جی کتنا قرضہ ہو گیا آپ پر؟ یہ 1 سال ہوا ہے. دیکھو بھیا. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، 1 سال سے ان کا قرضہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، مقروض ہوتی جا رہی ہیں. قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھتی رہیں. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور نمازوں کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اور جب بھی آپ دعائیں کرتی ہیں ان دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل رکھیں. جیسے دوسری دعائیں آپ کرتی ہیں یہ دعا بھی کرتی رہیں. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد اسلم بول رہا ہوں لکھنؤ سے. جی اسلم صاحب سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بار آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے. جی میں نے ایک بار کال کی تھی جی مہینے پہلے. جی تو کچھ کاروبار کے سلسلے میں، کاروبار الحمدللہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان اس کا. لیکن اس وقت کچھ ایسا کاروبار ہے کہ ساری استھتیاں بگڑ چکی، مطلب بہت زیادہ جو ہے تو سب فلاپ ہو گیا ہے بالکل، اور سب بلاک ہو گیا بالکل پیسہ ایسا. تو وہی میں نے کہا تھا کہ اور مولانا صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ صدقہ تو الحمدللہ میں نے زیور بیچ کے صدقہ کیا ہے، مطلب لوگوں کی مدد کا، کہ اسی لیے کہ بھائی کسی کا کام بن جائے، اگر میرے پاس کچھ ہے تو کسی کا کام آ سکے تو آ جائے. تو کوشش، اور باقی میں اپنی ہی غلطیاں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون سی غلطی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ کو یہ مطلب دن دکھا رہا ہے. تو دعا کوئی مجھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریے میرے لیے اور اعلی مومنین کے لیے جو بھی میری طرح. کاروبار کس طریقے کا کاروبار ہے آپ کا؟ ریئل اسٹیٹ؟ میرا ریئل اسٹیٹ کا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے کال کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب. اس سلسلے میں آپ نمازوں کا اہتمام کریں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق یا وہاب یا سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس کا آپ زیادہ سے زیادہ ورد رکھیں. نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلے کالر کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. السلام علیکم. چلیے مفتی صاحب، سوال ایک یہ ہے کہ جس طریقے سے دعاؤں کا ورد رہتا ہے زبان پر اور قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر تلفظ جو ہے اس کا صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے اگر تلفظ کی، تو اس کا بھی کیا اثر پڑتا ہے؟ دعاؤں میں تلفظ کا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ اپنا اثر رکھتے ہیں. جی. جب آدمی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے گا تو اس کا اچھا اثر ہوگا، اور تلفظ میں اگر غلطی ہو تو بہت جگہ معنی بدل جاتے ہیں، اور بعض جگہ معنی نہیں بدلتے ہیں، لیکن جو کلمات حدیث پاک یا قرآن کریم میں وارد ہیں اس کے برخلاف دعا ہوتی ہے. اس وجہ سے دعاؤں کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا، اور قرآن کریم کی آیت غلط پڑھنے کی وجہ سے یا حدیث پاک غلط پڑھنے کی وجہ سے آدمی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے. جب معنی بدل جائیں گے تو گناہ ہوگا، اور سستی اور کاہلی قرآنی آیات کو پڑھنے میں سستی برتی جانے کی وجہ سے بھی آدمی گناہ گار ہوتا ہے. لہٰذا جو تلفظ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق پڑھیں، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دعا واضح نہیں ہو رہی ہے، تو جیسے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے اس کو بار بار سن لیں، یا پھر کسی جاننے والوں سے معلوم کر لیں، لیکن اس بات کا اطمینان حاصل کر لیں کہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے وہ مکمل تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ہی پڑھی جا رہی ہے. جی چلیے اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. جی آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے. جی مجھے یہ پوچھنا ہے. جی ہلو. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، اور مطلب جو ہے اور بیٹی کی بھی خراب رہتی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے ہم لوگ کی. تو جو ہے مطلب ہم لوگوں کا جیسے چہرہ بدلتا رہتا ہے، جیسے عجیب سا ہو جاتا ہے، کبھی بہت خوبصورت کبھی بہت بدصورت سا ہو جاتا ہے. جب کہیں کا ہم لوگ دوا ہوا تو کچھ اثر نہیں ہوتی، کہیں جیسے کسی کو دکھاتے مطلب مولانا صاحب کو یا کسی کو تب بہت بدصورت ہو جاتا ہے. جس وقت ہم لوگ کہیں کا پانی یا کچھ پینا شروع کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ پہنتے تو چہرہ بہت خراب ہو جاتا ہے. لیکن اب جو طبیعت تو تھوڑا ٹھیک رہنے لگی، مگر چہرہ میری بیٹی کا میرا ہی بہت خراب ہو گیا. تو اس کے لیے مجھے مطلب جو ہے کوئی دعا بتا دیجیے. ٹھیک. طبیعت خراب کس طریقے کی رہتی تھی؟ کیا پرابلم تھی؟ جی طبیعت کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی بہت تیز بخار، مطلب کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیشہ لگی رہتی تھی. جب سے شادی ہوئی جب سے کچھ نہ کچھ پریشانی لگی رہتی تھی. تو مطلب پہلے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا، پھر بیٹی کے ساتھ. سوال واضح ہو چکا ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ پانچوں نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی بچی کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کریں، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں، اور اپنی لڑکی کو بھی اسی طرح تاکید کریں. اور دیگر اوقات میں دن بھر کے اوقات لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس آیت کریمہ کو زبان سے دہراتی رہیں، پڑھتی رہیں. درود شریف کا بھی ورد رکھیں اور اس آیت کریمہ کا بھی ورد رکھیں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر حسین ہوں. جی کیا نام ہوا؟ میں طاہر حسین ہوں سری نگر سے. اچھا طاہر حسین سری نگر. جی سوال کیجیے. طاہر صاحب سوال کیجیے. ہاں جی میرا سوال یہ ہے، ابھی مولوی صاحب بتا رہے تھے قضا نماز کے بارے میں. تو مان لیجئے اب نماز ظہر کا وقت ہے، اس وقت کیا پہلے وہ نماز ظہر پڑھی جائے یا پہلے قضا پڑھی جائے، یا کسی بھی نماز سے پہلے جس نماز کا اس وقت ٹائم ہو چاہے وہ پہلے پڑھی جائے یا قضا پہلے اس سے پڑھی جائے. دوسرا سوال میرا یہ ہے، سورہ توبہ میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। तो जब हम सूरह तौबा की तिलावत करें, हम पहले ही पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें? अगर नहीं, अगर आप बीच में से कोई दूसरा रुकू पढ़ते हैं, उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सही है या गलत है? बस इतना ही मेरा सवाल। मतलब सूरह तौबा की तिलावत की जो शुरुआत है, तिलावत का आगाज़ जो है वो सूरह तौबा से कर रहे हैं आप? जी। उसमें भी है ना कि आप कुरान पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, या फिर सूरह तौबा से ही तिलावत की शुरुआत कर रहे हैं? जी ठीक है, दोनों सूरत में। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, सूरह तौबा आप शुरू से पढ़ें या सूरह तौबा की दरमियानी आयतें पढ़ें, इन दोनों सूरतों में आप सिर्फ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सूरह तौबा की तिलावत शुरू कर देंगे, चाहे आप सूरह तौबा का आगाज़ कर रहे हों या सूरह तौबा की दरमियानी आयतें तिलावत कर रहे हों या आखिरी की आयतें तिलावत कर रहे हों। इसके अलावा दीगर कुरान करीम के किसी हिस्से को आप पढ़ रहे हों, चाहे शुरू से हो या दरमियान से हो या आखिर का हिस्सा हो, सूरह तौबा से हटकर, तो आप तावुज़ और तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों पढ़ेंगे। अब रहा क़ज़ा उम्री का मसला, तो जैसा कि आपने पूछा कि एक नमाज के वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पढ़ना चाहिए, बाद पढ़ना चाहिए, तो इस सिलसिले में ना कोई पाबंदी है ना कोई चीज़ मुकर्रर है, बल्कि आप जो 3 औक़ात मकरूह औक़ात बताए गए, ऐन सूरज निकलने का वक्त, ऐन सूरज सर पर होने के वक्त और ऐन सूरज के डूबने के वक्त, तुलूए आफ्ताब, ज़वाल आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, इन 3 औक़ात से हटकर आप किसी भी वक्त कोई भी नमाज क़ज़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप मस्जिद में फ़जर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ेंगे तो लोग आपसे कहेंगे कि भाई ये क्यों आप नफल पढ़ रहे हैं, ये नफल पढ़ना तो मकरूह है इस वक्त। तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं नफल नहीं पढ़ रहा हूँ, क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। तो क़ज़ा का ऐलान करना भी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह नमाज को छोड़ना गुनाह है और इस गुनाह का ऐलान करना भी एक अलग गुनाह है, लिहाजा आप मसाजिद में इस तरह करने से एहतियात करेंगे। अगर आप घर में हैं तो घर में पढ़ सकते हैं, और अगर आप मस्जिद में हैं तो मस्जिद में फ़जर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ने से एहतियात करें, ताकि गुनाह का ऐलान करने वाले आप न बन जाएं। इसी तरह मगरिब से पहले, मगरिब की नमाज का वक्त शुरू हुआ, मगरिब के फ़ौरन साथ अज़ान होती है और इक़ामत होती है, जमात खड़ी हो जाती है, तो उस वक्त क़ज़ा नमाज पढ़ने का वक्त भी नहीं होता और पढ़ने से जमात छूटने का भी ख़दशा रहता है। लिहाजा मगरिब की नमाज से पहले भी आप क़ज़ा नमाज पढ़ने से एहतियात करें, और उसके अलावा औक़ात पूरे आपके लिए खुले हैं, किसी भी वक्त कोई भी क़ज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम चित्रदुर्गा से बात कर रहे हैं, सोनम कर रहे। जी सवाल कीजिए। हमारे टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। के बारे में, पढ़ाई के बारे में बोलना। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए। जी हमारा बेटा 9th है, वो पढ़ता याद नहीं रहता, पढ़ता अच्छा पढ़ता है फिर भी याद नहीं रहता और के बोलता, इसलिए कौन सा अमल करना? क्या एज है? ये 15 साल है। 15 साल, ठीक है जी मुफ्ती साहब। लड़के को चाहिए कि वो पढ़ाई का आगाज़ करने से पहले 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लिया करे। 30वें पारे में सूरह अलम नशरह लका सदरक, ये जो सूरा है इस सूरे को 3 मरतबा पढ़ लें मुकम्मल, और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद पढ़ाई का आगाज़ करें। इंशाअल्लाह ताला इसकी सूरह अलम नशरह की बरकत से ज़रूर सीना खुलेगा और याददाश्त में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम बेंगलुरु से बोल रहे हैं। जी हेलो जी सवाल कीजिए। कान में दर्द के लिए दुआ बोलना। दांत में? जी। ईयर पेनिंग, कान में दर्द और कान में रुकावट होता है, कान में रुकावट।
جی. اور ابھی جو دعا بولے نا وہ اس کا سورہ علم نشرہ وہ کتنے بار پڑھنا ہے دماغ تیز کرنے کے لیے وہ بول رہے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. سورہ علم نشرہ جو ابھی بتائی گئی ہے وہ 3 مرتبہ پڑھیں. پڑھائی کا آغاز کرنے سے پہلے جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھیں. اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور کان میں جو درد ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں. اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بھی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. جی چلیے اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جے پور سے بول رہی ہوں. جے پور سے. میرے 11 mm کی پتلی ہے پتے کے اندر، کوئی دعا بتا دیجیے. کیا سوال ہے آپ کا؟ شمع پروین. شمع پروین پتھری ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. آپ اس سلسلے میں علاج کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھتی رہیں. ینصفھا ربی نصفا، ینصفھا ربی نصفا. اس آیت کریمہ کو 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اس وقت بھی درود شریف کا اسی طرح شروع اور آخر میں ورد رکھیں اور علاج کا سلسلہ جاری رکھیں اور ڈاکٹرز جو مشورے دے رہے ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مولانا ابھی میں نے فون کیا تھا. جی مولانا صاحب نے سورہ بقرہ کی آیتیں بتائی تھی، اس کے علاوہ جو آیت بتائی تھی جی وہ مطلب جو ہے مطلب کون سی سورہ ہے، کون سی آیت نمبر یہ بتا دیں اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ بتا دیں. سورہ بقرہ کے علاوہ 2 آیت کے علاوہ جی آخری کی 2 آیت بتائی تھی. جی جی اس کے علاوہ بھی کوئی آیت بتائی تھی مولانا صاحب نے، تو وہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کون سی آیت نمبر ہے اور کون سی مطلب سورہ ہے. مفتی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آیت نمبر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کو بتائی گئی تھی، آخری کی 2 آیتوں کا آپ ورد رکھیں. اس کے علاوہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ 24ویں پارے کے آخری کے صفحے پر آیت کریمہ ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. جی یہ آپ کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا گیا، اور اگر آپ دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں گی تو اور زیادہ بہتر ہے. اگلے کالر کا رخ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی کیا نام ہوا آپ کا؟ زاہدہ. جی سوال کیجیے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کیجیے. میرا بچہ ہے وہ ضدی ہے، وہ کتابوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، صرف وہ زیادہ دربدری کرتے ہیں. صرف گاڑیوں پر اس کو زیادہ وہ فون چلاتے ہیں، زیادہ صرف گاڑی چلاتے ہیں، اسکوٹر چلاتے ہیں. اگر کتابوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے وہ ناٹی زیادہ ہے. ایسا کچھ وظیفہ بتائیے جو. ٹھیک شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. بچے کو سمجھایا جائے کہ پڑھائی کی اہمیت بتائی جائے
اور جو مضمون بچے کی دلچسپی کا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کے لیے بتائیں، اور لڑکے کی صحبت، اس کے دوستوں کے بارے میں غور کیا جائے، اور لڑکے کو بتائیں کہ اچھی صحبت اختیار کریں، بری صحبت سے احتیاط اور پرہیز کیا جائے۔ اور جب بھی لڑکا پڑھائی کے لیے بیٹھ رہا ہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق، بغیر زبردستی کے، جب بھی لڑکا بیٹھ رہا ہے اس کو بیٹھنے کے لیے کہیں، اور پڑھائی شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کچھ کام کرنا ہو تو پہلے پڑھائی سے پہلے کر لیں، اور کچھ ہو تو اس سے بھی فارغ ہو جائے۔ اب جب فری ہے، کچھ پڑھنا ہے، اس طرح طے کر کے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پڑھائی کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے پڑھائی میں دلچسپی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ حیدرآباد سے بات کروں، تلنگانہ۔ جی حیدرآباد سے کون صاحب؟ جی ہماری بہن کا رشتہ نہیں لگ رہا، ان کو سیدہ نہیں ہونا اگر بول رہے، کچھ بہانے بول رہے رشتے کے لیے۔ سید نہیں ہونا اگر کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ اس کی دعا رشتہ لگنے کی۔ ٹھیک مولانا سے ٹھیک، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ رشتے کے سلسلے میں آپ اس دعا کو پڑھنے کے لیے بتائیں اپنی بہن کو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں رشتے کے سلسلے میں۔ اور آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کچھ اگر ریکوائرمنٹس ہیں جو کچھ غیر ضروری ہیں، تو ان غیر ضروری چیزوں کو آپ نظر انداز کر دیں، اور جو چیزیں ضروری ہے اس کے حساب سے آپ رشتہ تلاش کریں۔ اب رہا سید نہ ہو، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ سعادت سے رشتہ کرنا تو اور سعادت مندی ہے، اچھی بات ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس طرح سید لڑکی سے رشتہ کرنے سے کتراتے ہیں، ایسا ان کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں کا عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ سید لڑکی کو لائیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی، تو بات بے ادبی کی کہاں آتی ہے؟ بے ادبی کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر لڑکی کو لانے کے بعد اس کو ستایا جا رہا ہو، اس کو تکلیف دی جا رہی ہو، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہو، تو وہاں پر بات بے ادبی کی آتی ہے۔ لیکن جب لڑکی کے حقوق ادا کیے جائیں گے، نکاح کرنے کے بعد، بیاہنے کے بعد جب لڑکی کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اس کو اس کا حق دے دیا جائے گا، تو اب بے ادبی کی کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ اور اب رہا لڑکی کے حقوق ادا کرنا، تو لڑکی سید ہو یا نہ ہو، جس لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کے تو حقوق ہیں جو شریعت نے اس کو دیے ہیں، اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں، اس کے حقوق ادا کرنا ہی ہے، چاہے وہ لڑکی سید ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اس طرح کا جو نظریہ معاشرے میں بن چکا ہے کہ سید لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط خیال ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو اس خیال کو نظر انداز کرنے کی، چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، تو پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ سید واحد علی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے پراयोجک سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے مند اوشدھی ایوم ٹونک۔ سچی سہیلی، مہیلاؤں کے لیے سب سے بھروسے